الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا خوبصورت ایک نظام ہے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جو اپنے بندے کے لیے بنایا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام ہماری مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے اور دوسرا شعبہ عبادات کا ہے اور تیسرا شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے عقیدے پر زور دیا ہے، ایمان پر زور دیا ہے کہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شرک کہتے ہیں عبادات میں اور اللہ کی خاص صفات میں کسی اور کو پارٹنر بنانا، کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ کو اپنی عبادات اور اپنی خاص صفات میں کوئی شریک گوارا نہیں۔ یہ اسلام میں انٹر ہونے کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر ہم معبود ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ معبود عربی لفظ ہے، اور پھر ہم دوسرا ترجمہ کرتے ہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت بھی عربی ورڈ ہے، ترجمے تین کر لیے، عربی سے باہر نہیں نکلے۔ الہ جو ہے عربی کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو الہ کے معنی معبود بھی ہے، الہ کے معنی رزاق بھی ہے، الہ کے معنی مسجود بھی ہے، الہ کے معنی داتا بھی ہے، الہ کے معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کے معنی حاجت روا بھی ہے۔ جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا حقیقی داتا کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا مرادیں برلانے والا کوئی نہیں، اس کے سوا اولادیں دینے والا کوئی نہیں، اس کے سوا بارشیں برسانے والا کوئی نہیں۔ یہاں سے اسلام میں انٹری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہو، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ فرمایا میں باقی گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی شرک لے کر آ گیا قیامت کے میدان میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس جس سے چاہے گا اس سے معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کریم میں اس نے صاف فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ شرک جو ہے وہ صرف گناہ نہیں بلکہ غداری ہے۔ غدار کو دنیا کی حکومتیں معاف نہیں کرتی تو وہ احکم الحاکمین بھی معاف نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلا یہ شعبہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ ہمارے معاشرے میں عقیدہ کمزور ہے، ایمان کی بڑی کمی ہے کہ لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کی سطح کیا ہے۔ بات بات پر دوسری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ نوڑیا نکل گیا، گاڑی پاچھی موڑ دے۔ نوڑیا کیا بگاڑے گا تیرا؟
کہیں قرآن حدیث میں تجھے اشارہ ملا ہے کہ نوڑیا تیرا راستہ کاٹ کے وہ تیرا ٹائر پنچر ہوگا کیا؟ یہ صرف مثال دے رہا ہوں۔ عقیدے میں جب کمزوری ہوتی ہے، ایمان میں جب کمزوری ہوتی ہے تو اس طرح کے بول نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو دوسرا شعبہ ہے اسلام کا وہ عبادات کا شعبہ ہے۔ اور عبادات میں یاد رکھیں مسلمان، سب سے اہم نماز، محتم بالشان عمل، مسلمان کی پہچان اور آئیڈینٹی۔ باقی باتیں بعد میں، باقی ساری صفاتیں بعد میں، تجھے پہلے سب سے پہلے تجھے نماز کا پابند ہونا پڑے گا۔ یہ تیری پہچان ہے، یہ تیرا ڈاکومنٹ ہے، یہ تیری آئیڈینٹی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ ایک جہاں سے دوسرے جہاں گئے ہیں۔ جب آئے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹ چیک ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو۔ تو جیسے ہی عالم حشر میں پہنچیں گے، مسلمانوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تاکہ قیامت کے میدان میں یہ صاف ہو جائے کہ نشانی کس کے پاس ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت کس کے پاس ہے۔ زیادہ نیکیاں ہم سے نہیں ہوتی، بڑے کمزور ہو گئے ہمارے اکابر، راتیں گزار دیتے تھے عبادات میں، کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں، یہ عہد، یہ گرہ تو اپنے پلو میں باندھ لیں کہ انشاءاللہ آج کی اس دوپہر سے لے کر زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے نمازی ہونا۔ شاعر کہتا ہے نہ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے کہ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب نمازی ہے، حسینی ہونے کا مطلب نمازی ہے۔ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، سب سے پہلے میرے پاس نماز ہونی چاہیے۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، سب سے پہلے میرے پاس نماز ہونی چاہیے۔ میں علی سے محبت کرتا ہوں، سب سے پہلے میرے پاس نماز ہونی چاہیے۔ میں ابو بکر کا شیدائی ہوں، سب سے پہلے میرے پاس نماز ہونی چاہیے۔ تو دوسرا شعبہ کیا ہے؟ عبادات کا ہے۔ اور ایک تیسرا شعبہ ہے، یہ تینوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ یہ تو میں نے تین بڑے نام بتائے، ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات۔ یہ الگ الگ شعبے نہیں ہیں کہ ایک پکڑ لیں گے کامیابی مل جائے گی، ایمان بنا دیں گے کامیابی مل جائے گی، یا عبادت پکڑ لیں گے کامیابی مل جائے گی، یا اخلاق اچھے کر لیں گے کامیابی مل جائے گی۔ نہیں، سنو، تینوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ اگر ایمان کی کمزوری ہے تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ عبادات بہت ہے، اگر اخلاق درست نہیں تو عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ یہ تینوں کا آپس میں جوڑ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو تیسرا شعبہ ہے اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، اوپر کی اسٹائل کا نام ایمان نہیں۔ اور عبادات بہت مختصر ہیں، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا کرنا ہے۔ لیکن تیسرا شعبہ جو ہے معاملات اور اخلاقیات کا، یہ بہت وسیع شعبہ ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، ولادت سے لے کے موت تک، ہر وقت کسی نہ کسی وقت ہم جو ہے اس تیسرے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارا لین دین کیا ہے، ہمارے اخلاق، اور اخلاق بھی اسٹائل کا نام نہیں ہے۔ ہاں، زبان تو منافقت کر لیتی ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، آپ گرمی میں سو رہے تھے 1 بجے، آپ کی آنکھ لگی، کھانا کھا کے سوئے تھے، کوئی مہمان آ گیا، اس نے دروازہ بجایا، زبان کیا کہتی ہے؟
आओ 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 हजरत आओ, लेकिन दिल क्या कह रहा है, अरे मर डोबा अभी कहाँ से आ गया तू, नींद ख़राब कर दी मेरी तूने। तो ज़ुबान बाद मर्तबा मुनाफिकत के लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, इसलिए अखलाक का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ुबान से नहीं रखा बल्कि अखलाक का ताल्लुक़ दिल की सिफ़ात के साथ जोड़ा है। ज़ाहिरी असबाब के साथ में दिल भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी फरमाते हैं, नमाज से पहले आपको वुज़ू क्यों कराया गया कि ज़ाहिरी नापाकी हाथ पाँव पे लगी हुई हो तो नमाज नहीं होती है। तुम बता दो अगर मौलवी की नहीं मानते हो, अगर दिल में गंदगी भरी हो तो नमाज हो जाएगी, अगर दिल में हसद भरा हुआ है नमाज हो जाएगी। पूछना अपने दिल से, साफ मसला है ना भाई, हाथ पांव पे गंदगी लगी है नमाज नहीं होती। घर में जाए ना, मौलवी की बात न माने ना, अपने दिल से पूछें, इससे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं। पूछना कि दिल में अगर गंदगी हो तो नमाज हो जाएगी, दिल में हसद हो तो नमाज हो जाएगी, दिल में कीना भरा हुआ है, दिल में बुराई भरी हुई है, दिल में हसद और जलन भरी हुई है और बना फिरता है नमाजी, कीना भरा हुआ है, किसी को नहीं बख्शा। नबी ने फरमाया था उलमा के गोश्त में जहर है। ज़ाहिरन हदीस बड़ी है कि आपको मजा आएगा कि उलमा इतने जहरीले हैं कि इनके गोश्त में जहर है। फरमाया नहीं, जो जहर खाता है वो हलाक हो जाता है। गीबत करने वाला अपने भाई मुर्दा का गोश्त खाता है, जब आलिम की बुराई कोई करता है तो समझो वो जहर मिलाया हुआ गोश्त खाता है। बचेगा वो, बनेगा कामयाब, टहलेगा जन्नत में, मुस्कुराएगा हुरों के साथ। ये ख़याम ख्याली है, निकाल दे अपने दिमाग से। बेशक अगर आप सलवार टखने से ऊपर रखते हैं, माँ नाराज है, जन्नत नहीं मिलेगी। पूछ लेना, मेरी नहीं माना, फोन करना मरकज देवबंद मदारुल सहारनपुर बड़े बड़े उलमा से, मुफ्तियान किराम से, कैसा मसला सुना है कि टखने से मैं घुटने से नीचे बांधता हूँ लेकिन माँ मेरी नाराज है, क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? नहीं। इसलिए मैंने कहा तीनों का आपस में जोड़ है। इबादत लेके चले गए, मामलात ठीक नहीं, रवैये ठीक नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक ठीक नहीं, पड़ोसियों के हुकूक ठीक नहीं, इंसानों के साथ हुकूक ठीक नहीं, बाल बीवी बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, चचाओं के साथ। माँ नाराज है, जन्नत नहीं मिलेगी। खाला नाराज है, जन्नत नहीं मिलेगी। फूफी नाराज है, जन्नत नहीं मिलेगी। अब्बा नाराज है, जन्नत नहीं मिलेगी। सारी हदीसों से बोल रहा हूँ, न मिले तो आके मुझसे पूछ लेना। हाँ, फरमाया बीच वाला दरवाजा बाप है जन्नत का, और माँ अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। फरमाया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत हैं और तेरे दोज़ख हैं। अगर तेरे माँ बाप की खिदमत और इताअत से तू राजी करता है तो तेरा रब्बा भी राजी है, तेरे लिए जन्नत के दर खुले हैं। अगर तू सजदे तो बहुत करता है, तस्बीह तो बहुत पढ़ता है, लेकिन माँ बाप नाराज हैं तो याद रखना दुनिया में सूफी साहब कहलाएगा, आखिरत में जन्नत का दर नहीं खुलेगा। इस्लाम को बैलेंस करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बहुत अहमियत के साथ इस मज़मून को दोहरा रहा हूँ कि ईमानिया, इबादत और अखलाक का तीनों का आपस में जोड़ है कि अगर आपका ईमान सही नहीं तो इबादतें कबूल नहीं होती। इबादतें कर रहे हो, मामलात और अखलाक सही नहीं तो इबादतें मुंह पे मार दी जाती है। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले अपने अकीदा दुरुस्त करें और उसके बाद इबादत की तरफ ध्यान दें। तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। हमारा कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत बेनमाजी न हो। अक्सर आप एक जुमला अपने घरों में कहा करते हैं बच्चों पर रोक जमाते हुए कि भाई ओ मेरा कौन जच्चे, घर मेरे ये चीज़ कौन जच्चे, आप कहते हैं बच्चों को। तो एक चीज और भी सुना दिया करें घर वालों को, सबके कान खड़े करके सुनो। तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल चलाओ, अच्छी गाड़ियां चलाओ, अच्छे खाने खाओ,
مجھے کوئی دقت نہیں، لیکن سنو سارے گھر والوں، بے نمازی میرے کو جچے، یہ گھر کا مکھی ہے، یہ آن لے بھائی میرے گھر کی محلے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ شرابیں پی رہے ہیں، چٹا کھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے میرے گھر کو سنبھالنا۔ سب سے پہلے تبلیغ کی شروعات یوں کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے۔ دعوت حق، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں، لیکن پہلے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، پھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی ہے؟ قرآن کریم سے پوچھ لیا کریں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب اپنے اس قرآن میں میرے خلیل ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے، إِنَّهُ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا سچا پیغمبر تھا، ان کا ذکر کریں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان کن کی عبادتیں کر رہے ہیں؟ جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو کسی کام کے نہیں، جو نفع نقصان کے مالک نہیں، آپ ان کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہو ابا جان؟ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ابا جان۔ دعوت کی شروعات گھر سے کر رہے ہیں، پھر پہنچے برادری کے پاس، پھر پہنچے نمرود کے دربار میں، پھر کی ہے ہجرت۔ سب سے پہلے گھر میں دعوت دی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اصول ملا اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں شروعات یوں کریں، سب سے پہلے اپنی ذات سے کہ میں نمازی ہوں۔ آپ نمازی ہوں گے تو اس بات کا اثر بچوں پہ ہوگا نا۔ بچوں کو پتہ ہے باپ نے فجر ہی نہیں پڑھی ہے، تو جب آپ کہیں کہ نماز پڑھو تو اثر نہیں ہوگا۔ آپ خود نماز پڑھیں، پھر بچوں کو کہیں، اور پھر یہ ٹھان لیں، ارادہ کر لیں، ڈنڈے کا کام نہیں، سختی کا کام نہیں، محبت پیار کا کام ہے۔ اپنے گھر کا تو آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ میرے گھر میں بے نمازی نہیں چاہیے، کوشش کریں، سمجھائیں، کوئی بیٹی بے نمازی نہیں، کوئی بہو بے نمازی نہیں، کوئی بیٹا بے نمازی نہیں، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو۔ عبادات، اور اس کے بعد اخلاق کی طرف، معاملات کی طرف، رویوں کی طرف دھیان دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا اچھے اخلاق والے جائیں گے۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا سب سے زیادہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے اخلاق اچھے۔ میرے قیامت کے دن جنت میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ تو اخلاق کی طرف روی، اب اخلاق لفظ چھوٹا ہے، وسعت بہت ہے، یعنی میرے گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں تو ان پر میرے کیا حکم، میری کیا ذمہ داری ہے، والدہ کی کیا ذمہ داری ہے، والد کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اب گنا نہیں سکتے مختصر وقت میں، بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہاں آج نعرہ دیا جاتا نا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ نعرہ چرایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو بچی کو زمین میں زندہ گاڑا جا رہا تھا، کہیں چوراہے پہ بیچا جا رہا تھا، ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی، اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں یا 2 بہنیں دی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ادب سکھائے، ان پر خرچ کرے، ان کا نکاح کرے، یعنی انہیں جینے کا حق دے، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پڑھایا بھی کہ ادب سکھاؤ، یوں کہا نا، اور خود جو ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو پتہ چلا ایک عورت ہے، نوجوان لڑکی ہے، رفیدہ جن کا نام ہے، وہ طب کا علم رکھتی ہے، اس وقت کی وہ ڈاکٹر تھی اور نرسنگ کی بڑی ماہر تھی، نرس اسٹاف مان لیا، زخمیوں کا علاج کرنا، سوتی کپڑے سے کپڑا جلا کر داغ دے کر الگ الگ زاویوں سے
مشرق وسطیٰ میں سب سے پہلا آپریشن اس عورت نے کیا ہے. یہ صحابیہ ہے حضرت رفیدہ. گوگل پہ سرچ کریں گے نا. آج آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن یورپ کو پتہ ہے, ہالینڈ کو پتہ ہے, بحرین کو پتہ ہے کہ کون تھی رفیدہ. گوگل پہ کبھی سرچ کرنا رفیدہ کون تھی. رفیدہ اسلمیہ انصاریہ. آج بھی کسی عیسائی ملک میں نرسنگ اسٹاف کو جب تمغہ دیا جاتا ہے, کوئی ٹرافی دی جاتی ہے, کوئی انعام دیا جاتا ہے, تو اس انعام پہ لکھا ہوتا ہے رفیدہ اسلمیہ انصاریہ, کیونکہ اس نے ایسی نرسنگ کی تھی, انسانی خدمت کی تھی, بغیر کسی لالچ کے, بغیر تنخواہ کے. لیکن جب اسلام مضبوط ہوا, بڑے بڑے صحابہ کا جب بیت المال سے نذرانہ طے ہوا, تو ابو بکر عمر کے برابر نبی نے اس رفیدہ کی تنخواہ بھی طے کر دی. اچھا, نبی نے کیا فرمایا عورتوں کو, اپنی بیٹیوں, اپنی بیویوں اور صحابہ کی عورتوں کو جمع کر کے فرمایا یہ رفیدہ کے پاس جو علم ہے وہ تم بھی حاصل کرو. آپ سنتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں کہ عورتیں گئی تھی, خیبر گئی تھی, نبی نے منع کیا, کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول پیاسوں کو پانی پلائیں گی, زخمیوں کا علاج کر دیں گی. اب پوچھئے نا اپنے ذہن سے, بغیر سیکھے انہوں نے علاج کر دیا؟ نہیں, محدثین فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں تھی, یہ وہ نرسنگ اسٹاف تھا جنہوں نے حضرت رفیدہ سے زخمیوں کا علاج کرنا سیکھا تھا. نبی نے کیا عزت دی اس علم کو. جب مسجد نبوی بنی, ایک طرف چبوترا بنا, تعلیم کا بنی, تو مسجد کے سامنے ایک اور خیمہ بنایا. فرمایا یہ رفیدہ کے لیے خیمہ بنا ہے, یہاں مریضوں کا وہ علاج کرے گی, یہاں عورتوں کو نرسنگ سکھائے گی. یہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ, یہ کس تعلیم سے لیا گیا؟ بعض مرتبہ نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں. بین الاقوام میں جو یونین بنی ہوئی ہے, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ انگلش میں لٹریچر ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کے ترجمے ہندی میں ہوتے ہیں, تب پتہ چلتا ہو انہوں نے باتیں لی کہاں سے ہیں. ان کے لٹریچروں میں لکھا ہوتا ہے, اگرچہ وہ جو ہے انسانوں کی سسکیاں ہر وقت نکالتے رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے بچوں پہ بمباری کرتے رہتے ہیں, لیکن جو ان کے لٹریچر ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. میں نے غور کیا کہ انہوں نے بات لی کہاں سے ہے. یہ بات لی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے, جو انہوں نے آخری حج کے موقع پر دیا تھا کہ آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. انسان سارے کے سارے برابر ہیں. بنیادی حقوق میں انسان یکساں سول کوڈ کی بات کرتا ہے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ تیسرا چیپٹر بڑا مشکل بھی ہے. تصویر بننا تو آسان ہے, آپ پڑھ لیں گے, تصویر گھماتے جائیں گے, لیکن دل سے کینہ نکال کے دکھاؤ, دل سے جلن نکال کے تو دکھا. آنکھیں بتا رہی ہیں, تیری پیشانی بول رہی ہے, تیرے ہونٹوں کا ہلنا کہہ رہا ہے, نکال کے دکھا. نبی نے فرمایا دکھاؤں تمہارے سامنے ابھی جنتی جائے گا. ایک انصاری جوتا ہاتھ میں لے کر نکلے, 3 دن یہی ہوتا رہا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تجسس ہوا کہ نیکی کیا ہے. 3 دن ناراضگی کا بہانہ کر کے ان کے گھر رہا, کوئی نوافل نہیں دیکھے, کوئی سجدے نہیں دیکھے. اللہ کے نبی نے کس بات کر کہا کہ یہ جنتی جا رہا ہے؟ پوچھنے پر پتہ چلا, اس نے بتایا کہ اس انصاری نے کہا کہ اور تو کوئی نیکیاں نہیں, یہ جو دل ہے نا یہ مسلمانوں کے کینے اور بغض اور برائی سے پاک ہے. فرمایا ہاں یہی ہے نیکی سب سے بڑی, جس پہ تو چل کر جنتی بن گیا. بہرحال ہمیں اپنے اخلاق اور معاملات کی طرف دھیان دینا ہوگا. اس کا اثر پڑتا ہے غوروں پہ, سجدوں کا اثر نہیں ہوتا. سوچ کے بولوں گا حدیث سے, آپ کان کھڑے کرو دلیل دوں. حضرت سمامہ بن اسال نے 3 دن صحابہ کے سجدے دیکھے, ایمان نہیں لایا. مسجد نبوی کے ستون میں باندھا گیا تھا, غنڈہ قسم کا انسان تھا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سمامہ مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا ہے. فرمایا سمامہ تو یہاں بندھا ہوا ہے؟ ہاں میں بندھا ہوا ہوں. مجھے پتا ہے مارا جاؤں گا، لیکن میں بھی تو تمہارے مار چکا ہوں، میں تمہارے قتل کر چکا ہوں. اگر پیسہ چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں احسان کرنے والے کا احسان نہیں بھولتا. نبی نے فرمایا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. تو دیکھ کون سی بستی میں کھڑا ہے، تو مدینے میں کھڑا ہے، دیکھ تیرے سامنے چہرہ کون سا ہے، یہ چہرہ سچے کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ چہرہ تو دیکھ. بندہ ہوا ہے، اس سے پتا تھا مارا جاؤں گا. کہنے لگا دنیا میں بڑے شہر دیکھے، ایسی بدبودار بستی نہیں دیکھی، بڑے حسین چہرے دیکھے، ایسا بدصورت چہرہ نہیں دیکھا. یہ بندہ ہوا بھی جو ہے گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا مارا جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، جانثارو، تابع دارو، حبہ دارو، سمامہ کی رسیاں کھول دو. سمامہ بڑا آدمی ہے، اس کی عزت کیا کرو، اس کو واپس وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے پکڑ کے لائے تھے. اب گستاخی کرنے والے کے ساتھ جب یہ اخلاق پیش کیا نا، صحابہ مدینے سے باہر چھوڑنے گئے، اونٹ پہ بٹھانے گئے، یہ وہاں سے بھاگا، واپس مسجد نبوی آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں کہ سمامہ آ گیا. فرمایا سمامہ ہم نے تو چھوڑ دیا تھا، تو پھر آ گیا. کہنے لگا اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا رہائی ہے اور کیا اسیری، اپنا بنا کے چھوڑ دیا. میں 3 دن مسجد نبوی کے ستون میں بندہ رہا، لیکن آج جو آپ نے اخلاق پیش کیے، جب میں جا رہا تھا اونٹ پر بیٹھ رہا تھا، خیال آیا کہ جس کے اتنے بڑے اخلاق ہوں، کم سے کم چہرہ غور سے تو دیکھتا جا، دنیا والوں کو بتائے کہ مدینے میں ایسے اخلاق والے رہتے ہیں. میں آپ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں، ایمان لانے نہیں آیا. نبی نے فرمایا جی بھر کے دیکھ لے سمامہ. جب اس کی نگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. ایمان قبول کیا. میں کہہ رہا تھا نا، آج بھی سجدے غیر نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ تو رکوع میں کمر سیدھی کرتا یا نہیں کرتا، لوگ دیکھتے ہیں کہ تو دکان پہ ترازو برابر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لوگ نہیں دیکھتے کہ تو سجدے میں ہاتھ ٹھیک رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ تو دکان پہ سودا ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مصر کے حمص کے بازار میں دکاندار بیٹھا ہے اور ایک گراہک آ گیا، عیسائی کرسچن. کہنے لگا فلانی چیز لینی ہے. کتنے کی ہے؟ کہا اتنے کی ہے. کہا دے دو. کہا مجھ سے مت خرید، وہ سامنے والی دکان سے خرید. وہ کہنے لگا اچھا میں عیسائی ہوں، وہ سامنے والا عیسائی ہے، تم مسلمان عیسائیوں سے نفرت کرتے ہو، اس لیے عیسائی کو عیسائی کے پاس بھیج رہے ہو، مجھے چیز نہیں دے رہے. تو مسلمان نے کہا بات یہ نہیں ہے، دکان میں نے بھی صبح کھولی تھی، دکان اس عیسائی بھائی نے بھی صبح کھولی تھی. میرے پاس اتنے گراہک آ گئے کہ میرے بچوں کے آٹے کا گزارے کا سامان ہو گیا، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس بیچارے کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا. تو یہ چیز اس سے خرید تاکہ اس کے بچوں کے لیے آٹے کا انتظام ہو سکے. تو وہ عیسائی کہنے لگا ان سے میں چیز بعد میں خریدوں گا، پہلے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ تو پڑھا دے. یار ایک مسلمان کے یہ اخلاق ہیں تو مسلمانوں کے نبی کے کیا اخلاق رہے ہوں گے. آج اسلام کو ہم خود آڑے بنے ہوئے ہیں. ایسے ہوتے ہیں مسلمان، لڈو کنگ، پب جی کے دھنی، شرابی، چٹا خور، سنار کی دکان لوٹنے والا، کہ مسلمان ہوں، دائی ہوں، بدنام کرتا پھرتا ہے اسلام کو. ہندوؤں کی دکان پہ تو بدنام ہو گیا، غیر مسلموں کی دکان پہ بدنام ہو گیا.
تو اکیلا بدنام نہیں ہوا، تو نے میری جماعت کو بدنام کر دیا، تو نے میرے مسلمان کو بدنام کر دیا، تو نے میرے قرآن کو بدنام کر دیا، تو نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ اس لیے کہتا ہوں نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات، لین دین، اخلاق، تجارت، معیشت، رہن سہن، آپسی حقوق، پڑوسیوں کے حقوق دیکھا کرو۔ اگر تم رات بھر تہجد پڑھتے رہو، تمہارے پڑوس میں غیر مسلم بھی بھوکا سو رہا ہو، خدا کی قسم جنت میں نہیں جا سکتے۔ محمد عربی نے قسم کھا کے کہا ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ پڑوسی تو چھوڑو، تیری شرارتوں سے تیرا امام بھی دکھی ہے، جس کے پیچھے نماز باندھتا ہے، نیت باندھتا ہے پیچھے اس امام کے، وہ بھی تیرے سے دکھی ہے۔ اور تو جنت کا خواب دیکھتا ہے، بھول جانا جنت کا خواب۔ اسلام کو دوبارہ پڑھ، ریسرچ کر، قرآن کا مطالعہ کر، اخلاق پہ دھیان دے۔ آخری میسج، آخری پیغام، آخری میسج ہر جگہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مضبوط بنیں، مستحکم بنیں، بس بات ختم کر رہا ہوں، کہ تم جو ہے تمہارا فیوچر اچھا ہو، تمہاری نسل، تمہاری نیو جنریشن مضبوط ہو، ملک میں تمہارا وقار قائم ہو جائے، تمہارا اسلام، تمہارا مسلمان، تمہاری مساجد، تمہارے مراکز محفوظ اور مضبوط ہو جائیں، سنو، اس کے لیے تمہیں اپنی صفوں میں اتحاد لانا ہوگا، تمہیں اختلافات کو کم کرنا ہوگا۔ نماز میں کیوں بلایا؟ گھر میں پڑھ لیتا، اخلاص زیادہ ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو نمازی ہے۔ 5 مرتبہ تجھے مسجد میں بلایا، صفوں میں کھڑا کیا، جمعے کے دن محلے کا اجتماع کر کے سارے محلے کو مسجد میں بلایا، عید کے دن سارے شہر کو ایک جگہ جمع کیا، تاکہ تیری صفوں میں اتحاد قائم ہو سکے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بٹے ہوئے ہیں، ارے یہ جو جمعے میں ایک نہیں ہو سکتے، عید میں ایک نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کس دن ایک ہوں گے؟ یہ تمہیں اعمال دیے گئے، ورنہ سجدے گھر میں بھی ہو سکتے تھے۔ خدا وہاں بھی دیکھتا ہے، صرف مسجد میں نہیں دیکھتا۔ مسجد میں کوئی خدا کا کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن خدا نے مسجد کو رحمت کا مرکز بنا کر اور وہاں تمہیں بلا کر اور 5 مرتبہ صفوں میں کھڑا کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ پیغام دیا ہے، جس جگہ پارشد کھڑا ہے اس کے بغل میں مزدور کھڑا ہے، کہ یہ اسلام کی خوبصورت مثال دیکھیے کہ مسلمانوں کی صفوں میں کیسا میٹھا رس گھلا ہوا ہے اور کیسا اتحاد اور اتفاق ہے۔ اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، چھوڑ دیں چھوٹے موٹے مسائل کے جھگڑے، مولویوں کی حد تک چھوڑ دیں، مسائل میں نہ الجھیں اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام اور قرآن کا پہلا حکم غور کرنا ہوگا۔ پہلا حکم تھا اقرا، پڑھ، تعلیم حاصل کر، ایجوکیشن حاصل کر، تعلیم میں مہارت حاصل کر۔ اس تعلیم میں مہارت حاصل کیے بغیر بتاؤ مجھے، اگر حضرت ابو ہریرہ کے پاس علم نہ ہوتا تو وہ بحرین کے گورنر کیسے بنتے؟ حضرت عمر کے پاس اگر علم نہ ہوتا تو وہ پھر جو ہم ملکوں کے فاتح کیسے بنتے؟ کون گورنر بنا ہے؟ پر ایک ایک صحابی قرآن و حدیث کو پڑھ رہا تھا۔ دنیاوی سیاست مسلمانوں نے سکھائی کہ سیاست کیا ہوتی ہے، منظم کیا ہوتا ہے، تنظیم کیا ہوتی ہے، ایک ہونا کیا ہوتا ہے، اور جو ہے ملک چلانا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کرو گے، تعلیم روشنی ہے۔ پہلے حکم تعلیم کا کیوں دیا؟ نماز کی شان زیادہ ہے، نماز کا حکم پہلے کیوں نہیں آیا؟ قرآن سے پوچھو، قرآن میں پہلے اقرا آیا، پھر اقیم الصلاۃ آیا ہے۔ تو پھر پہلے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا کہ اگر آپ کسی کمرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام چاہے بہت بڑا ہے، لیکن کمرے میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ علم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے، ایجوکیشن روشنی ہے۔ تعلیم حاصل کرو،
ضروری نہیں کہ آپ سرکاری نوکر بنیں گے تب کامیاب، نہیں نہیں، تعلیم آنکھیں کھولتی ہے، تعلیم انسان کو حوصلہ دیتی ہے، تعلیم راستے کھولتی ہے، دین اور دنیا میں کامیابی کے راستے کھولتی ہے۔ تعلیم دونوں طرح کی تعلیم، نبی نے کوئی تقسیم نہیں کی، دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہماری اصطلاح ہے، دونوں کو حاصل کر کے مضبوطی کے ساتھ اپنے صفوں میں اتحاد قائم کر کے۔ تیسری بات کیا تھی جس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے، وہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکنومی کیا ہے، ہماری تجارت کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا اسکوپ کیا ہے، کیا وہ رات کے چوراہوں پہ بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں، ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اچھا سوچ رہے ہیں اور ان کو بڑے عہدوں کی اور بڑی کامیابیوں کی فکر ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا مستقبل اچھا ہے۔ لیکن اگر تمہارا نوجوان وقت کو ضائع کر رہا ہے، سارا وقت اگر موبائل کو دے رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہے، ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، شروعات کریں آپ نماز سے۔ اب بات ختم کرتا ہوں، یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد سے زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کریم سے بھی جڑیں، علماء سے جڑیں، مسجد سے جڑے رہیں، دینی جتنے بھی شعبے ہیں کوئی اختلاف نہیں، الگ الگ شعبے اللہ نے الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں، سب میں آپ جڑیں اور مسلمانوں میں ایکتا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ فرمایا نبی نے کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے جو ہے علم اور حکمت سے زیادہ، اچھے ادب سے زیادہ کوئی گفٹ دے ہی نہیں سکتا۔ ہم جو فرنیچر دیتے ہیں انہیں زنگ لگ جاتا ہے، لیکن آپ اگر بچے اور بچی کو علم دو گے، وہ خود فرنیچر بیچنے، خریدنے اور اس کی فیکٹریاں بنانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو۔